تیسرے ربع کا اختتام اس بات پر ہوا تھا کہ جو بنی اسرائیل تھے، خصوصاً علماء یہود، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، کیونکہ رومیوں کی حکومت تھی، ان کے ساتھ مل کر سولی چڑھانا چاہتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر کر رہے تھے۔ اس چوتھے ربع میں اسی تدبیر جو ہے اس کا ذکر ہے۔ کہا جا رہا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، یعنی جسم اور روح کے ساتھ آسمان پر زندہ اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے یعنی یہود سے، ان کی چالوں سے میں تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان یہودیوں سے بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 برس کے تھے جب اٹھائے گئے۔ 70 عیسوی میں ہیکل سلیمانی تباہ کر دیا گیا تھا، ابھی تک ان کا کعبہ جو ہے وہ گرا پڑا ہے۔ 70 عیسوی میں ہیکل سلیمانی تباہ ہوا، جنرل ٹیٹس نے ایک دن میں 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا، فلسطین سے نکال دیے گئے، ترکوں نے بھی آباد ہونے کی اجازت نہ دی، ہٹلر نے بھی گیس چیمبر میں ان کو ہلاک کیا، تقریباً 18 سال یہ در بدر ادھر سے ادھر ٹھوکرے کھاتے رہے۔ 1917 میں انگلینڈ سے اجازت لے کر فلسطین میں آباد ہوئے، ان کی زمینوں پر ناحق قبضہ کیا اور ان پر آج تک مظالم ڈھا رہے ہیں۔ انہیں آج بھی عیسائیوں کی مدد جو ہے وہ حاصل ہے، عیسائی اب بھی ان کے اوپر ہیں، جیسے آج کل فلسطین کو انہوں نے خون سے نہلا دیا ہے، اور مزید مظالم ڈھانے کے لیے انہوں نے عیسائیوں کو یعنی امریکہ کو مدد کے لیے بلا لیا ہے، اور وہ بھاگا ہوا ان کی مدد کے لیے آ گیا ہے تاکہ ان کے مظالم جو ہیں ان میں وہ اپنا بھی حصہ ڈالے۔ پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے، جن لوگوں نے کفر اور انکار کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں ان کے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یہ آیات اور حکمت سے بھرپور نصیحتیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ماں باپ کے بغیر یا صرف باپ کے بغیر پیدا ہو جائے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے تھے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ خدا ہے یا اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤ جو شک کرتے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 61 جو ہے وہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ مباہلہ دو فریقوں کا ایک دوسرے پر لعنت کرنا اور بد دعا کرنا ہوتا ہے۔ مباہلہ تب کیا جاتا ہے جب دو فریق کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف کریں اور جھگڑا کریں، یعنی دلائل سے بھی ایک دوسرے سے متفق نہ ہو، تو دونوں فریق اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ نجران کا وفد جو ہے وہ ایمان نہیں لایا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کر رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جو ان کے غلط عقائد تھے ان پر اڑا ہوا تھا۔ لہٰذا یہ آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کی دعوت دی۔ نجد کا جو وفد تھا وہ اللہ کے عذاب سے ڈر گیا اور مباہلے کے لیے نہیں آیا اور جزیہ دینے پر راضی ہو گیا۔ کہا جا رہا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے گا، یعنی قرآن کے آ جانے کے بعد، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم
خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور وہ اللہ ہی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور بلند ہے اور جس کی حکمت تذاب عالم میں کار فرما ہے، یعنی وہی اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے یعنی مبالغہ کرنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ اب نصارہ سے کہا جا رہا ہے، کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ اب یہود و نصارہ سے خطاب ہے یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلم ہیں، یعنی صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام تو نہ یہودی تھے، نہ نصارہ تھے، اور نہ ہی وہ مشرک تھے، تم سب تو ان کے بعد آئے ہو، پھر کیسے اپنے یہ سب نام رکھ لیے ہیں؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے، یعنی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک یکسو مسلم تھا، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی ہے، یعنی مسلمانوں کو پہنچتا ہے، اور اب یہ نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ماننے والے اس نسبت سے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں ہدایت سے ہٹا دے یعنی مرتد کر دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود اس کا مشاہدہ کر رہے ہو، تم گواہ ہو۔ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو، شکوک و شبہات میں کیوں ڈالتے ہو، کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ یعنی تمہاری کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں موجود تھیں، آخری کتاب قرآن ہوگا یہ بھی لکھا ہوا تھا، اور تمہاری کتابوں میں یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ آخری قبلہ کیا ہوگا، تم سب کو جانتے ہو۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لے آؤ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور شام کو اس کا انکار کر دو، یعنی اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کو کہہ سکو گے کہ نہیں کوئی خیر نہیں ہے، ہم تو ایمان لائے تھے لیکن پھر ہمیں مرتد ہونا پڑا، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی، ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یعنی نبوت پہلے تمہارے پاس تھی، تم نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی، تو یہ نبوت جو ہے وہ بنی اسماعیل میں آ گئی، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اے نبی، ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، یعنی نبوت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کس کو دینی ہے وہ چنتا ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع نظر ہے اور سب کو جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتبار پر بال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا بال تمہیں ادا کرے گا، یعنی اہل کتاب میں اچھے برے دونوں طرح کے لوگ ہیں، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر ایک دینار کے معاملے میں بھی تم اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہیں کرے گا،
یعنی خیانت کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں یعنی غیر یہودی لوگوں کے مقابلے میں ہم پر کوئی معاوضہ نہیں ہوگا۔ تلمود میں ہے آج کل فلسطین میں وہ جو خون بہا رہے ہیں تو اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو یہودی نہیں ہے ان کا خوب خون بہاؤ، ان کے ساتھ دھوکہ کرو، ان کے ساتھ چالے چلو، لوٹ مار کرو، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اور یہ بات وہ بحث جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ یعنی ان کے علماء جانتے ہیں کہ یہ سب من گھڑت ہے، آخر کیوں ان سے باز پرس نہیں ہوگی۔ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور گناہ سے بچ بچ کر چلے گا وہ اللہ کا محبوب ہوگا، کیونکہ اللہ متقین کو، پرہیزگار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ رہیے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو ان کی من پسند جو فتوے ہیں لوگوں کو وہ دیتے ہیں۔ ان کی کتاب میں وہ سب فتووں کا جواب نہیں ہوتا، لیکن وہ کیوں دیتے ہیں؟ یہ کہہ کر کہ جی یہ تورات میں ہے، تاکہ وہ ان سے فائدہ حاصل کریں۔ تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، جیسے حتتن کو حنتتن کہتے ہیں، رائنا کو رائینا کہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں یہ مضمون پہلے آ چکا ہے، کہا جا رہا ہے حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی، یعنی آسمانی کتاب میں وہ نہیں لکھا ہوتا، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے، کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ، یعنی کسی کے حلال حرام کو ماننا اسے رب بنانا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ نے وہ حلال و حرام نہیں کہے لیکن وہ بندہ کہے کہ یہ حرام ہے جبکہ نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو رب بنا لیا۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، یعنی رب والے بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لوگوں کو رب سے جوڑتے۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کا یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلمان ہو؟ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی، کیونکہ تورات میں تھا کہ ختم النبوت کی دلیل ہے یہ کہ وہاں تھا کہ آخری نبی تم نہیں ہو، جو آئے گا اس کی مدد کرنا۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ عہد الست کا بھی ذکر ہو رہا ہے، پھر انبیاء کرام سے بھی عہد لیے گئے، انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے گا وہ فاسق ہے، سرکش ہے۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ یعنی اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان ہیں، یعنی اللہ ہی کی اطاعت کر رہی ہیں۔ اس کائنات کا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹ رہا ہے۔ اے نبی کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے،
یعنی قرآن کو مانتے ہیں اور ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں. یعنی گزشتہ جو بھی تعلیمات تھیں، جو بھی آسمانی کتابیں تھیں، ان کو بھی مانتے ہیں اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھیں. ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں، یعنی ہم مسلمان ہیں. اس فرما برداری یعنی اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے گا، اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. یعنی اگر ہم اسلامی ریاست میں رہتے ہیں لیکن اسلامی شریعت نہیں ہے، کسی اور کی شریعت، کسی اور کا قانون، کسی اور کا نظام چل رہا ہے اور ہم اس پہ راضی ہو گئے ہیں، تو کہا جا رہا ہے یہ پھر بالکل قبول نہ ہوگا اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد رہے گا. اب ایمان نہ لانے والوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کرنے والوں سے کہا جا رہا ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان رسول، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا. یعنی ان کے دلوں نے حقیقت کو مان لیا تھا لیکن دنیاوی مفاد کے لیے، اپنی سربلندی کے لیے، اپنے غلبے کے لیے کفر کر دیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق ہے، برحق ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں. اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا. ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے ہیں. اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. یعنی وہ کتنا گڑ گڑائیں کہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے. اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں گے، ان کا اتباع بھی کریں گے، ان کی یہ بات ہرگز قبول نہ کی جائے گی. وہ دنیا کی ساری دولت دے کر خود کو چھڑوانا چاہیں تو یہ بھی ممکن نہ ہوگا. اس دن نہ کوئی سفارش چلے گی، نہ کوئی رشتہ کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ میاں بیوی ایک دوسرے کے کام آئیں گے، نہ ماں باپ کام آئیں گے. البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں. یعنی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی بھی توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہاں اصلاح سے مراد ایمان لانا ہے، مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ بھی ہرگز قبول نہ ہوگی. ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں. ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دے دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روح زمین بھر کا سونا فدیہ میں دے تو قبول نہ ہوگا. اول تو ممکن ہی نہ ہوگا کیونکہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ فرض کرو ایسا ممکن ہوتا تو بھی اس دن قبول نہ کیا جاتا. یعنی اس دن نہ کسی کی سفارش چلے گی اور نہ ہی مال و دولت کام آئے گا. یعنی دنیا میں انسان جس مال و دولت کی خاطر اپنا ایمان بیچتا ہے، یعنی اپنی آسمانی کتاب میں تحریف کرتا ہے، اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے، شرک کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ناحق لوگوں کا خون بہاتا ہے، لوگوں کے حقوق جو ہے وہ چھینتا ہے، کہا جا رہا ہے اس دن وہ خود کو نہیں بچا سکیں گے اللہ کی پکڑ سے. ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہاں وہ اپنا کوئی بھی مددگار نہیں پائیں گے. یعنی اس دن کوئی بھی ان کے کام نہیں آئے گا. کام تو آنا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، لیکن دنیا میں انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، ایمان بھی نہ لائے اور اللہ کی ناراضگی والے سارے کام خوب کیے. ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. آج دیکھا جائے تو فلسطین میں کتنا قتل و غارت کیا جا رہا ہے، یہود کیسے مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں. اس کا حساب تو دینا ہوگا. جو معصوم شہید ہو گئے ہیں
وہ تو اعلیٰ درجات پائیں گے. انہیں تو مردہ کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے. وہ اللہ کے ہاں زندہ ہوتے ہیں، رزق پاتے ہیں. پکڑ تو اس کی ہوگی جنہوں نے ان مظلوموں کا خون بہایا ہے. پارہ نمبر 3 کا جو چوتھا ربع ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 سے لے کر 91 تک ہے. آئیے عمل کے پوائنٹس نوٹ کر لیتے ہیں. آیت نمبر 55. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور جسم کے ساتھ اوپر اٹھا لیا تھا. آیت نمبر 59. حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف باپ کے بغیر پیدا ہونے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے اور وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے. یعنی نصارہ کا یہ کہنا کہ ان کا باپ نہیں تھا اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں درست نہیں ہے. یہ دلیل ان کی ٹھیک نہیں ہے. آیت نمبر 61 آیت مبالہ ہے. جب دو فریق کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف کریں اور جھگڑا کریں، دلائل سے بھی ایک دوسرے سے متفق نہ ہو، تو دونوں فریق اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. آیت نمبر 63. ہمیں ہر طرح کے فساد سے بچنا چاہیے کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی ہم لوگوں سے چھپ کر تو فتنہ فساد کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے علم میں ہوتا ہے. آیت نمبر 64. اہل کتاب کو دعوت دین دیتے وقت سب سے پہلے وہ باتیں کرنی چاہیے جو ہمارے اور ان کے درمیان میں یکساں ہوں، ایک جیسی ہوں. آیت نمبر 66. دعوت دین دیتے وقت ہمیں دلیل سے بات کرنی چاہیے. آیت نمبر 67. یہود و نصارہ اور مشرکین کا دعویٰ ہے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں. ہم انہیں بتا سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے اور نہ ہی مشرک تھے، بلکہ وہ یکسو اور مسلمان تھے. لہٰذا تم دین ابراہیمی میں کیسے ہو سکتے ہو؟ دین ابراہیمی پر نہیں چل رہے ہو. آیت نمبر 68. یہاں بتایا گیا ہے کہ ہم مسلمان یہود و نصارہ اور مشرکین کے برعکس ملت ابراہیمی پر ہیں کیونکہ ہم توحید پر ہیں، ہم یکسو ہیں. آیت نمبر 72. اہل کتاب کی ایک سازش کا ذکر ہے. وہ صبح کے وقت جھوٹ موٹ کا ایمان لاتے تھے اور شام کو مرتد ہو کر سب کو کہتے تھے کہ ایمان نہ لانا، اگر لا چکے ہو تو مرتد بن جاؤ ہماری طرح. ہم بھی بڑے شوق سے جذبے سے ایمان لائے تھے لیکن ہم نے اسلام میں کوئی خیر نہیں دیکھی، یہی وجہ ہے کہ ہمیں مجبوراً مرتد ہونا پڑا. آیت نمبر 73 اور 74. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے. یعنی ہم اللہ کا پیغام تو پہنچا سکتے ہیں لیکن ہدایت صرف اللہ دیتا ہے. اسی طرح فضل و شرف اور دنیا کا جو بھی مال و متاع ہے، دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں وہ بھی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں. وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے، نبوت سے، خیر سے نوازتا ہے، وہی چنتا ہے لوگوں کو. لہٰذا ہمیں غیر اللہ سے کچھ نہیں مانگنا چاہیے، صرف اللہ سے مانگنا چاہیے اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. آیت نمبر 75. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایمانت دار ہوتے ہیں جبکہ کچھ خیانت کار بھی ہوتے ہیں، اور خیانت کاروں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ غیر یہودیوں کے ساتھ خیانت کرو، جھوٹ بولو، دھوکہ دو، ظلم کرو، انہیں قتل کر دو، سب جائز ہے کیونکہ یہودیوں کے علاوہ سب انسان نما حیوان ہیں. آیت نمبر 77 اور 78. یہاں ہمیں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو یہود و نصارہ اور مشرکین کی طرح، خاص طور پہ علماء یہود کی طرح دنیاوی فائدوں کے لیے بدل دیں گے، اللہ کے عہد و پیمان کو بھول جائیں گے، تو ہمارے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا، کوئی نجات نہیں ہوگی. قیامت کے دن اللہ ہم سے کلام نہیں کرے گا، نہ ہماری طرف دیکھے گا اور نہ ہی ہمیں پاک کرے گا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جہنم کی آگ میں ڈال کے ہمارے گناہوں کو پاک کر کے پھر جنت میں داخل کر دیا جائے، بلکہ سخت دردناک عذاب
ہوگا، اللہ سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اقوام جیسے مال سے محفوظ رکھے جن کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا ہوئے اور آخرت کا عذاب تو بھی باقی ہے۔ آیت نمبر 79 اور 80، داعی دین کی حیثیت سے ہمیں لوگوں کو خود سے نہیں بلکہ اللہ سے جوڑنا چاہیے اور اللہ کو غیر اللہ کی عبادت سے روکنا چاہیے، توحید کی دعوت دینی چاہیے۔ آیت نمبر 81، یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے۔ آیت نمبر 85، ہم آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے اگر ہم اسلامی شریعت کے علاوہ کسی اور نظام پر راضی ہوگے۔ آیت نمبر 86 سے لے کر 89 تک میں ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع نہیں کریں گے تو اللہ ہدایت پانے کی توفیق چھین لے گا، اور ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتے اور تمام انسان جو ہیں وہ لعنت کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جاتے ہیں اور ہمیشہ اسی حالت میں وہ رہیں گے اور ان کی سزا میں کبھی بھی کمی نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی مہلت دی جائے گی، یعنی کوئی وقفہ نہیں ہوگا، کوئی چھٹی نہیں ہوگی کہ اب آرام کر لو آج عذاب نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کوئی توبہ کر لے، شعوری ایمان لے آئے، اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی بھی جانے انجانے میں کی گئی کمی کوتاہیاں معاف فرما دے، ہم پر اپنی خاص رحمت کرے، اپنا خاص فضل خاص کرم کرے اور ہماری مغفرت فرما دے، ہدایت کے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 90 اور 91، اگر کوئی مرتد ہو جائے گا اور اس کا خاتمہ بھی کفر پر ہوگا تو اس کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی اور وہ ہمیشہ بھٹکتا رہے گا، یعنی مرتد ہو گیا اور کفر میں بڑھتا چلا گیا تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی تو ظاہر خاتمہ پھر کفر پر ہوگا اور ہمیشہ وہ گمراہی میں مبتلا رہے گا۔ اور اگر کسی کا خاتمہ کفر پر ہوا تو قیامت کے دن اگر وہ زمین بھر سونا بھی بطور فدیہ دے گا تو قبول نہ ہوگا اور دردناک سزا ہوگی اور کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انجام سے محفوظ رکھے، آمین اللہم آمین۔ الحمدللہ ہمارا تیسرا پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے روزے، ساری عبادات، تراویح، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات قبول فرمائے، آمین اللہم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔